کہ جب ہم پہ مام لنچنگ ہو رہی تھی تب تم کہاں تھے؟ جب ہمارے قتل عام کی بات کی جا رہی تھی تب تم کہاں تھے؟ جب ہم کو دھمکایا جا رہا ہے تب تم کہاں ہو؟ یہ کبھی بولنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر تم بولنے کے لیے تیار نہیں ہو تو بی جے پی کا ڈر ہم کو مت ڈرواؤ، اللہ کے علاوہ ہم کسی سے نہیں ڈرتے۔ ہم نے نمرود کو بھی دیکھا ہے، ہم نے فرعون کو بھی دیکھا ہے۔ اگر ایک نمرود پیدا ہوگا تو غلام ابراہیم بھی پیدا ہوگا، اگر ایک فرعون پیدا ہوگا تو غلام موسیٰ بھی پیدا ہوگا۔ خالد کبھی ہاتھوں میں علم لیتے ہیں، طارق کبھی موجوں کے قدم لیتے ہیں، ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں۔ ہمارا آدھار کارڈ دیکھنا چاہتے ہو تو جس لال قلعے پہ کھڑے ہو کر 15 اگست کو اس دیش کا سب سے بڑا جھوٹا دیش کو ایڈریس کرتا ہے، یہی تو ہمارا آدھار کارڈ ہے۔ کہ اگر ہم نے دبے کچلے لوگوں کو اپنے زمانے میں بھی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے گلے لگا لیا ہوتا تو بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر بودھسٹ نہیں ہوتے، وہ سب سے پہلے مسلمان ہوتے، اس کے بعد کوئی اور بات نہیں۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا بھر میں نسل کشی کے ماہرین نے مشاہدہ کیا ہے کہ ہندوستان نسل کشی کی آخری مرحلے میں ہے۔ آپ کو معلوم ہے، میں ان باتوں کو نہیں دہرانا چاہتا۔ اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں آپ حضرات سے کہ یہ صورتحال ملک کی سیکولر اور جمہوری پارٹیوں اور تنظیموں کی ذمہ داری کو بھاری بنا دیتی ہے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ تمام فاسسٹ مخالف گروپس مل کر فاشزم کا مقابلہ کریں اور ہندوستانی آئین کو، روح کو بچانے کے لیے فرقہ پرستوں کے شکنجوں سے اس کو بچائیں۔ اب اس سلسلے میں کرنا کیا ہے؟ ضرورت تقریر کی نہیں ہے، ضرورت ہے تحریک کی۔ ارے بھائی، ہم سے پوچھا جاتا ہے نا، مکان ہمارا، اور ہمیں سے پوچھنا چاہتا ہے کہ کیا ثبوت ہے کہ تمہارا مکان؟ ہم ہندوستانی، اور ہم سے کہا جاتا ہے ہندوستانی ہونے کا سرٹیفکیٹ دکھلاؤ، دکھلاتے ہیں۔ ہمارے اس سرٹیفکیٹ کو دیکھنا چاہتے ہو، ہماری آئیڈینٹی کو پرکھنا چاہتے ہو، ہمارا آدھار کارڈ دیکھنا چاہتے ہو، تو جس لال قلعے پہ کھڑے ہو کر 15 اگست کو اس دیش کا سب سے بڑا جھوٹا دیش کو ایڈریس کرتا ہے، یہی تو ہمارا آدھار کارڈ ہے۔ آگرہ کا تاج محل یہی تو ہماری آئیڈینٹی ہے۔ ہند کو ناز ہے جس پہ، وہ نشانی ہم ہیں، تاج اور لال قلعہ کے یہاں بانی ہم ہیں۔ پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں۔ تو معاملہ صرف ہمارا نہیں، ہم تو ستائے جا رہے ہیں کتنے دن سے، 75 سال سے نا، اگر مان لو۔ مگر یہ جو ہمارا دلت بھائی ہے، یہ 5000 سال سے کچلا جا رہا ہے۔ میں انسانوں میں بٹوارے کی تقسیم کو تسلیم نہیں کرتا۔ کسی بھی ذات برادری میں پیدا ہونا یہ گنہگاری کی بات نہیں ہے۔ اس ذات برادری کے نام پر دوسری ذات برادری کو کچلنا یہ گناہ کی بات ہے۔ تو کسی بھی ذات برادری میں لوگ، ایک آدمی جو کل تک اسلام دشمن تھا، اگر آج اسلام کا مبلغ بن جائے تو کیا اس کو تانا دیا جائے گا کہ یہ آدمی کیا بات کرے گا جو کل تک اسلام کا دشمن تھا؟ غلط بات ہے یہ۔ ایک آدمی جو بی جے پی میں کل تک تھا، آج اگر وہ اپنے ذہنی اور فکری اعتبار سے بی جے پی کو کچلنے کے لیے نکلا اور اس کی سمجھ میں بات آ گئی کہ جہاں میں تھا وہ غلط تھا، اب جہاں آیا وہ صحیح ہے، اس آدمی کی قدر کرنی چاہیے یا اس آدمی پہ ٹپنی کرنی چاہیے؟ ہماری یہی وہ سوچ ہے جو ہمیں اوپر نہیں اٹھنے دیتی۔ اچھا، پھر قرآنک پوائنٹ آف ویو سے میں آپ سے بات کروں، اسلام ہمیں مقابلہ کرنے کا حکم نہیں دیتا، ایک طرفہ دعوت دینے کا حکم دیتا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ دس از قرآن۔ اے لوگو، تم خدا کے راستے کی طرف خدا کے بندوں کو بلاؤ پیار بھری نصیحت سے، پیار بھری نصیحت سے۔ تو ہمارے مدعو کون لوگ ہیں بھائی؟ ایک بات کہی گئی تھی نا اخلاق بھائی کے، اس میں آپ نے
सुधीर कुलकर्णी साहब ने हवाला दिया था कि मुसलमानों को सब्र के साथ दूसरी तमाम बिरादरियों और मजहब के लोगों को भी बिरादराना तौर पर जोड़ना चाहिए। मैं इस सिलसिले में कुरानिक फिक्र आपके सामने रख रहा हूँ। हम हैं दाई। मुसलमान का स्टेटस क्या है? दाई, दावत देने वाला। तो दावत किसको दीजिएगा? आपका मदऊ कौन है? वही ना जो आपसे बिछड़ा हुआ है, वही ना जो आपको मिटाना चाहता है। उससे नफरत करने की जरूरत नहीं है, उसको दावत देने की जरूरत है, उसको बुलाने की जरूरत है, उसको अपनाने की जरूरत है। अगर हमने ये अपनाया होता तो आज ये दिन न देखते। मैं बड़ी कठिन और कठोर बात कह के जाना चाहता हूँ और मुसलमानों से कह के जाना चाहता हूँ कि अगर हमने दबे कुचले लोगों को अपने जमाने में भी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से गले लगा लिया होता तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बौद्धिस्ट नहीं होते, वो सबसे पहले मुसलमान होते, उसके बाद कोई और बात करते। ये गलतियां हमको भी अपनी माननी पड़ेंगी। और देखिए, सुधरने का मौका उसको मिलता है जो अपनी गलतियों और कमजोरियों को तस्लीम करते हुए आगे बढ़ने का जज्बा रखता है। इसलिए कोई तकरीर नहीं, अब अगला प्रोग्राम सुन लीजिए। हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर कर लिया है कल और परसों में। हमारा अब अगला प्रोग्राम ये है और आपकी सहमति और हिमायत दरकार है कि अगर आप ये समझते हैं कि मुल्क का संविधान खतरे में है, अगर आप ये समझते हैं कि हिंदू का हा अलग निकाल दिया गया है, मुस्लिम का माँ अलग निकाल दिया गया है, ज़रूरत है वहाँ से हिंदू का हा लाने की और ज़रूरत है यहाँ से मुस्लिम का माँ लाने की, ताकि हम बनाकर मजबूत हिंदुस्तान बनाया जाए, तो इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि तन मन धन की कुर्बानी के साथ संविधान सुरक्षा आंदोलन का हिस्सा बनना होगा। अब इसका हिस्सा बनने का रास्ता क्या है? इसका हिस्सा बनने का रास्ता यह है कि अब इसके बाद हम फिर बैठेंगे और जलसे की शक्ल में आखिरी बात है। अब ये जलसा हम इस तरह से मीटिंग नहीं बुलाएंगे। 2 साल हमारे बर्बाद हो गए कोरोना की वजह से, वरना अब तक हम ज़मीन पर आ गए होते। हम तहरीक को ज़मीन पर उतारने में यकीन रखते हैं, लेक्चर में नहीं, पिक्चर में यकीन रखते हैं। तो तहरीक को कैसे ज़मीन पर उतारेंगे? हम लोगों ने यह तय किया है कि अब ये जितने लोग हमारे जिम्मेदार बुजुर्ग आए हुए हैं, ये हमारे रहनुमा हैं, इनके पीछे लाखों लाख लोग हैं, ये संगठनों के लोग हैं। ये सिर्फ मुसलमानों की और दलित भाइयों की और जिम्मेदारी नहीं, ये सबकी जिम्मेदारी है। हम इन तमाम तर लोगों के साथ मिलकर के जिस सूबे से लोग आए हैं उन सूबों में एक सूबाई संविधान सुरक्षा आंदोलन कमेटी बनाएंगे। इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये करेंगे और इस कमेटी को बना करके वहाँ की कमेटी की ये जिम्मेदारी होगी कि वो ज़िलाई स्तर पर कमेटियाँ बना दे। और यहाँ जो प्रेसिडियम के लोग हैं या नेशनल लोग हैं, जो लोग नेशनल विंग में हैं, इन्हीं लोगों में से किसी न किसी एक को वहाँ का इंचार्ज बना करके जिम्मेदारी दी जाएगी। और पहला काम हम ये करने जा रहे हैं कि हर सूबे में, सूबे के मरकजी मकाम पर, जैसे यूपी है तो लखनऊ, बिहार है तो पटना, झारखंड है तो रांची, बंगाल है तो कलकत्ता, महाराष्ट्र है तो बॉम्बे और गुजरात है तो अहमदाबाद, इस तरह से 22 सूबों का नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के नॉर्थ ईस्ट को लेकर के एक प्लान मजबूती के साथ बन गया है। इस प्लान को ज़मीन पे उतारने के लिए अब इस प्लान के बाद, जैसे हमारे अखलाक भाई हैं, मैं सलाम करता हूं इनको, ये बहुत अच्छी फिक्र के आदमी हैं और बहुत दूरअंदेश आदमी हैं। इन्होंने कहा कि मौलाना जब ये प्रोग्राम बनाइएगा पहला मौका हमको दीजिए, बिहार से इसकी शुरुआत होगी। मैं वेलकम करता हूँ। हाँ, तमाम लोग, अरे मैं जानता हूँ भैया, बिहार के क्रांतिकारियों को खूब जानता हूँ और क्रांति आएगी बिहार से। और हिंदुस्तान के आइन के तहफ़्फ़ुज़ भी क्रांति तो बिहार ही से आई थी। हिंदुस्तान की आज़ादी की क्रांति की आवाज़ भी तो बिहार ही से उठी थी। कौन चंपारण को भूल सकता है? इंशाअल्लाह। नहीं, देखिए, कल हम अपने उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को सलाम करते हैं जिन्होंने इस मुल्क को कुर्बानी देकर आज़ाद किया था। आज उससे बड़ी जिम्मेदारी आ गई है।
ہندوستان کی سیکولرزم کو برقرار رکھنے کے لیے کل جتنی قربانی ہندوستان کو غلامی سے آزاد کروانے کے لیے دی گئی تھی، آج اس سے زیادہ قربانی ہندوستان کے دستور اور ہندوستانیوں کے تحفظ کے لیے دینے کا وقت آ گیا ہے۔ اس لیے کہ تن کے گورے من کے کالے چلے گئے، مگر وہ گورے اپنی کالی اولادوں کو یہاں پیدا کر کے گئے ہیں۔ وہ جس طرح سے ہندو مسلم لڑا کر کے حکومت کر رہے تھے، آج بھی انہی کی وراثت لے کر یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ پروگرام بن رہا ہے۔ آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ دیکھیے اس پروگرام کو ٹیم ورک ہے یہ، اور سب لوگوں کو، جیسے ہمارے وکلاء ہیں، وکیلوں کی بھی ایک الگ ٹیم بنا لی گئی ہے، ماہرین تجارت کی بھی ایک الگ ٹیم بن رہی ہے، ماہر معاشیات کی بھی ایک الگ ٹیم بن رہی ہے، ماہر تعلیم کی بھی ایک الگ ٹیم بن رہی ہے۔ ہم بنائیں گے سب، مگر زمین پر قدم رکھنے کے لیے اور آسمان کو دیکھنے کے لیے زمین کے وجود کا ہونا ضروری ہے۔ اگر زمین کھینچ لی جائے پیر کے نیچے سے تو ہم آسمان کی بلندی نہیں دیکھ سکتے۔ آپ ہیں وہ زمین، مضبوطی کے ساتھ اپنی جگہ پہ کھڑے رہیے، اور جب بھی آپ کو آواز دی جائے، جلسے ہر جگہ کیے جائیں گے، اس لیے کہ جب تک جلسے نہیں ہوں گے بیداری نہیں آئے گی۔ 1000 آدمی آئے، 1000 لاکھ آدمی آئے، میں جانتا ہوں جم کر کے لوگ آئیں گے انشاءاللہ۔ ایسے ایسے یہاں ہندوستان کے جگر پارے موجود ہیں کہ جہاں یہ سب جائیں گے، ہندو ساتھ میں جائے گا، سکھ ساتھ میں جائے گا، بودھسٹ ساتھ میں جائے گا، اسلامی رہنما ساتھ میں جائیں گے، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی مذہبی رہنما ساتھ میں جائیں گے۔ تب یہ تمام تر بندشیں ٹوٹیں گی، جن بندشوں کی وجہ سے ہم الگ الگ خانوں میں بٹ کر کے نہ یہاں کے رہ گئے نہ وہاں کے رہ گئے۔ اس لیے میرے دوستو، تقریر نہیں کرنی ہے مجھے، تقریر ہوگی جلسوں میں۔ بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب جب آپ کے صوبے کی تنظیم بنے تو اپنے صوبے میں مضبوطی کے ساتھ اس تنظیم کو کھڑا کیجئے، اور آپ نے یہاں مضبوطی سے کام کر کے اتنا بڑا، ہاں ایک بات اور کہوں گا، ہم اولیت اس چیز کو دیں گے کہ ملک میں کہاں کہاں پہلے الیکشن ہو رہا ہے، اور ان الیکشنوں میں بھی یہ جو شوکاز سیکولر پارٹیاں ہیں، ہم ان سے پوچھیں گے، ان کے پاس بھی ہمارا ڈیلیگیشن جائے گا کہ ہماری خیرات پہ پلنے والے نیتا جی، ارے بھی متدان کیا ہے اخلاق صاحب؟ مت کے معنی ووٹ، دان کے معنی خیرات، اور یہ خیرات جس کو ملی وہ بن گیا پرائم منسٹر اور ہوم منسٹر اور فلانا اور ٹھکانا۔ تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ جب ہم پہ مام لنچنگ ہو رہی تھی تب تم کہاں تھے؟ جب ہمارے قتل عام کی بات کی جا رہی تھی تب تم کہاں تھے؟ جب ہم کو دھمکایا جا رہا ہے تب تم کہاں ہو؟ یہ کبھی بولنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر تم بولنے کے لیے تیار نہیں ہو تو بی جے پی کا ڈر ہم کو مت ڈرواؤ، اللہ کے علاوہ ہم کسی سے نہیں ڈرتے۔ اس ملک میں بھی ہم جی لیں گے، چاہے بی جے پی نہیں، بی جے پی کا باپ آ جائے۔ ہم نے نمرود کو بھی دیکھا ہے، ہم نے فرعون کو بھی دیکھا ہے۔ اگر ایک نمرود پیدا ہوگا تو غلام ابراہیم بھی پیدا ہوگا، اگر ایک فرعون پیدا ہوگا تو غلام موسیٰ بھی پیدا ہوگا۔ خالد کبھی ہاتھوں میں علم لیتے ہیں، طارق کبھی موجوں کے قدم لیتے ہیں، ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم دیتے ہیں۔ میرے دوستو، ہم لوگوں نے اپنی سکت بھر کوشش کیا ہے، اور آپ کے ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری آواز پہ لبیک کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی لوگوں کو سلامت رکھے، اور ہمارے ان تمام بھائیوں کے حوصلے کو بہت زیادہ بلند کر دے۔ ان لوگوں کو لے کر ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں۔